اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ یشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے، اللہ کی ذات فرما رہی ہے فویل الذین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ ویل ایک جہنم کی وادی کا بھی نام ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کی ذات جہنم کی اس وادی میں ڈالے گی۔ کن لوگوں کو؟ یکتبونا، جو لکھتے ہیں، الکتاب و کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے۔ ایسے لوگ جو اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھ کے اس کتاب کو کہتے ہیں، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا، یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ خود لکھ کے یہ علماء یہود کیا کرتے تھے، اور اس امت کے علماء کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب ایسی باتیں لکھیں جو آپ کی طرف سے اس کی تشریح ہو، اس کی توجیہ ہو، تو اس کو بتائیں کہ یہ ہماری سوچ ہے، اور اللہ نے جو کلام کیا ہے، جو کلام اتارا ہے، اس میں ہمارے نزدیک یہ سمجھ بنتی ہے۔ اس کو یہ نہیں کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو علماء یہود اپنے ہاتھوں سے لکھ کے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو ابتدا کی اللہ نے کس لفظ سے؟ فویل الذین، ہلاکت ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جہنم کا جو بہت نچلا درجہ ہے، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کے ذمے لگاتے ہیں۔ لیشتروا، تاکہ وہ لیں، بہی، اس کے بدلے میں، ثمناً قلیلا، بہت تھوڑی رقم۔ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ خوش ہوں، لوگوں کی مرضی کے مطابق جو ہے فتوے جاری کریں، لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق چیزیں لکھ کے دیں، اور اس کے بدلے میں لوگ خوش ہو کے ان کو پیسے دیں۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ جو وہ گناہ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا ہے، اور جو کچھ لے رہے ہیں یہ بہت چھوٹا ہے۔ اگر پوری دنیا بھی اس کے بدلے میں مل جائے تو وہ بہت حقیر ہے، اور اللہ کی بات بہت بلند ہے۔ جو سچ ہے، جو حق ہے، وہی بتانا چاہیے، وہی کہنا چاہیے، وہی بولنا چاہیے، اور وہی لکھنا چاہیے۔ تو بہت تھوڑی کسی قیمت میں اس دنیا کے معاوضے کے لیے، اس دنیا کی دولت کے لیے اپنی لکھی باتوں کو اللہ کی طرف سے منسوب نہیں کرنا چاہیے، بہت سخت گناہ ہے۔ دیکھیں اللہ کی ذات اسی لفظ کو پھر دہرا رہی ہے، فویل لہم، پس ہلاکت ہے، ویل کی وادی ہے جہنم کی ان لوگوں کے لیے، مما، جن لوگوں نے، کتبت ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھے، خود اپنی سوچ سے لکھ کے، خود اپنی سوچ سے گڑھ کے اللہ کے ساتھ منسوب کے۔ اللہ کی ذات دوسری دفعہ پھر فرما رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ وویل لہم، دیکھیں اللہ کی ذات ایک ہی آیت میں تیسری دفعہ پھر فرما رہی ہے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ان لوگوں کے لیے جہنم ہے، مما، بوجہ اس کے، یکسبون، جو انہوں نے کمایا۔ کسب کرنا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کمائی کرنا۔ انسان نیکیاں بھی کماتا ہے، انسان گناہ بھی کماتا ہے، تو یہ کمائے جاتے ہیں کیونکہ محنت سے کیے جاتے ہیں۔ گناہ بھی بغیر کچھ کیے نہیں ملتا، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اور نیکیوں کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کو اللہ کی ذات قرآن میں کسبا یکسبون، یعنی انہوں نے جو کمائی کی، جو انہوں نے یہ پیسے کمائے، اور جو انہوں نے یہ گناہ کمایا، اس کی وجہ سے ان کے لیے جہنم ہے، اور جہنم کی وہ بہت وادی گہری، جس کے لیے جہنم خود بھی جس سے پناہ مانگتی ہے، وہی وادی سے۔ ایک آیت میں اللہ کی ذات نے 3 دفعہ علماء یہود کا ذکر کر کے اس امت کے علماء کو اور علم والوں کو سمجھایا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ کرنا کہ اپنی طرف سے بات کر کے، اپنی طرف سے بات سوچ کے اس کو اللہ کے ساتھ منسوب کر لیں۔ اللہ کے ساتھ اس کو منسوب نہیں کرنا۔ ہاں، جو کسی انسان کو سمجھ آتی ہے وہ سمجھانے کے لیے لکھتا ہے، پڑھتا ہے، بولتا ہے، وہ کہے کہ مجھے اس آیت ہی یہ سمجھ آئی ہے، جیسے علماء کرتے ہیں، اہل علم کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے یہاں یہ سمجھ آئی ہے۔ بلکہ بہت سارے علماء آپ کو ایسے ملیں گے جو بتاتے ہیں فلاں کو یہاں یہ سمجھ آئی ہے، فلاں عالم کو یہاں یہ سمجھ آئی ہے، مجھے یہاں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا اس انسان کی سوچ ہے۔
वक़ालू, और कहते हैं, उलमा यहूद की बात हो रही है, लन तमस्सन अन्नार, हरगिज़ नहीं छुएगी मस करेगी आग, इल्ला मगर अय्याम मादूदात, हमें आग हरगिज़ नहीं छुएगी जहन्नम की मगर चंद दिनों के लिए। वो चंद दिन कौन से है? जो ये कहते हैं कि हमारी कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम के कोह तूर पे जाने के बाद जो बछड़े की पूजा थी जितने दिन की थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन बनते हैं, क्योंकि 40 रातें मूसा अलैहिस्सलाम और दिन वहाँ गुजार के आए थे। वो हम जहन्नम में रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आज देख लें हमारे अंदर भी यही चीज़ जो है वो आ रही है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमने कोई काम भी ना किया, कोई सीधा काम भी नहीं किया, तो हम जन्नत में जाएंगे, अल्लाह गफूर रहीम है, जन्नत में जाएंगे। ये उनका अकीदा है जिसको अल्लाह की ज़ात रद्द फरमा रही है कि आगे आप इस आयत में पढ़ेंगे, कुल ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अत्तखज़्तुम, क्या तुमने ले रखा है, इंदल्लाह, अल्लाह के पास से, अहदन, कोई ऐद, क्या अल्लाह ने कोई ऐद किया हुआ है आपसे, या तुमने कोई अल्लाह से ऐद लिया हुआ है? हाँ, अगर अल्लाह का ऐद है तो वो यकीनन पूरा होगा, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। फलन युखलिफल्लाहु, और हरगिज़ नहीं खिलाफ करेगा अल्लाह अहदहू, अपने आद का। यानी अल्लाह ने अगर कोई ऐसा ऐद किया हुआ है, कोई ऐसा वादा दिया हुआ है, तो अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। लेकिन अल्लाह ने कोई ऐसा ऐद नहीं दिया। अल्लाह ने बार बार इस कुरान में फरमाया कि जो ईमान लाए और जिसने अमाल साले किए वही कामयाब है। अम तक़ूलूना अलल्लाह, क्या या कहते हो तुम अल्लाह पर माला तालमून, जिसके तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है। तुम अल्लाह के बारे में वो बात करते हो कि जहन्नम में हम थोड़े दिन रहेंगे, जिसका तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है, यानी जिसकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। और अल्लाह के यहाँ दलील दो चीज़ों की होती है, एक अल्लाह की जो किताब उतरी होती है उसके अंदर अगर अल्लाह ने कोई वादा किया या हुक्म दिया हुआ है, और दूसरी दलील अल्लाह के नबी ने जो कुछ बताया। तो ये दो दलीलें हैं जो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हैं। इसके अलावा तीसरी दलील किसी इंसान की सोच से या किसी इंसान के अमल से या कि इंसान के कहने से वो अल्लाह की तरफ से वादा नहीं बनता, वो उस इंसान का काम होता है। तो अल्लाह की ये दो दलीलें, अल्लाह कहते हैं कि अगर ऐसी बात है कि तुम्हें जहन्नम में बहुत थोड़े दिन रखना है किसी भी कौम को, खा वो उसने नेक काम किए या नहीं किया, अल्लाह के हुक्मों को माना है या नहीं माना, तो ऐसी कोई दलील ले आओ अगर तुम्हारे पास कोई है। बला, हाँ क्यों नहीं, मन कसब सय्यातन, जिसने कसबा कमाया, सय्यातन कोई बुराई, व अहातत बिही, और घेर लिया उसने उसको। यानी एक इंसान है वो एक ही गुनाह कर रहा है। अब यहाँ पे अहले इल्म फरमाते हैं कि बेशक वो सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह नहीं है, लेकिन वो लगातार कर रहा है। अहातत बिही, उसने उसको घेर लिया, वो सारी ज़िंदगी उसको करता रहा और उसको तौबा तौफीक नहीं हुई। खदी आतहु, इस ख़ता ने वो हमेशा हमेशा करता रहा। फ़उलाइका अस्हाबुन नार, तो ऐसे लोग जो है वो जहन्नम में जाएंगे। हालांकि सगीरा गुनाह जो होते हैं वो माफ़ हो सकते हैं, इंसान एक नेकी से दूसरी नेकी तक, एक नमाज से दूसरी नमाज तक, एक वुज़ू से दूसरे वुज़ू तक, एक जुमा से दूसरे जुमा तक, इसी तरह बहुत सारी ऐसी नेकी हैं जो इन सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देती हैं, अल्लाह इनको मिटा देता है। लेकिन अगर कोई बंदा उसको छोड़ता नहीं है, लगातार उसमें पड़ा रहता है, तो यहाँ अहले इल्म फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि जब एक इंसान गुनाह करता है और तौबा नहीं करता और कोई और नेकी का काम नहीं करता, तो उसके दिल पे एक दाग लग जाता है। उसके बाद फिर जब दोबारा करता है दूसरा दाग लग जाता है। हत्ता के करते करते उस सगीरा गुनाह की वजह से भी जब वो लगातार करता रहता है और तौबा नहीं करता और उसको छोड़ता नहीं है, तो उसके ऊपर, दिल के ऊपर दाग लगना शुरू हो जाता है, पूरे का पूरा दिल स्याह हो जाता है। और अंजाम क्या होता है? फ़उलाइका अस्हाबुन नार, ऐसे लोग ही जहन्नम में जाने वाले हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। ये भी अल्लाह का एक यूनिवर्सल ट्रूथ हमने कहा अब्दी कवानीन में से, कि अब्दी जो आखिरत की ज़िंदगी है वो अब्दी ज़िंदगी है। जन्नत वाले हमेशा जन्नत में, और जहन्नम वाले जो हैं बग़ैर तौबा किए जो इस दुनिया से चले जाते हैं वो जहन्नम में रहेंगे। वल्लज़ीना आमनू, अब इनके मुकाबले में वो लोग जो ईमान लाए, वो आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमाल किए।
یہ دیکھیں پورا قرآن آپ اٹھا لیں، آپ کو یہ بات ہزاروں مرتبہ ملے گی، ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ یہ میرے بھائیو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے دو چابیاں ہیں جو آج دنیا کے لاکر کو لگتی ہیں، جب تک دونوں نہ ہو تالا نہیں کھلتا۔ تو آخرت کی کامیابی کے لیے، جنت میں جانے کے لیے بھی یہ دو چابیاں ہیں۔ ایک ایمان، ایمان کے بغیر اعمال صالح قابل قبول نہیں۔ دیکھیں کفار کتنے بڑے بڑے این جی اوز، ہاسپٹل، کیا کیا مفتلات سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں، اللہ کے ہاں ان کو قابل قبول نہیں۔ اور اگر ایمان لے آئے، کلمہ تو پڑھ لیا اور اس کے بعد کوئی سیدھا کام نہیں کیا، تو وہ بھی پھر اللہ ہی جانتا ہے کیا حشر ہوگا۔ لیکن اللہ کی ذات اپنے اس کلام میں بار بار فرماتی ہے آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ایمان کے ساتھ، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، جنت کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، دنیا آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاقا، پختہ عہد، بنی اسرائیل کے ساتھ۔ یہ پھر بات ہے، عہد تو ان کے ساتھ ہے، انہیں کے لیے بھی یہ بات تھی اور ہمارے لیے حکم تھا کہ کون سا عہد اللہ نے لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، سب سے پہلا عہد کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی۔ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے۔ تو پہلا جو عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا اور ہم سے بھی لیا گیا، ہم سب سے لیا گیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی اللہ کو ماننا ہے، یہ کلمہ پڑھ لیا، اور محمد الرسول اللہ کی ماننی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا حکم والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ انصاف ہوتا ہے کہ جتنا کسی نے اچھا سلوک کیا اس کے برابر اچھا سلوک کرنا، اور احسان یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کے کرنا۔ کبھی انسان والدین کے ساتھ احسان نہیں کر سکتا۔ یہاں سمجھایا ہمیں یہ جا رہا ہے کہ احسان کرنے کی کوشش کرتے رہو، انصاف بھی نہیں کر سکتے، احسان تو کر ہی نہیں سکتے ہو، لیکن اپنی کوشش کرتے رہو۔ دوسرا اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہ عہد لیا ان سے، اور تیسرا کیا؟ قولوا للناس حسنا، اور جب بھی بات کرو بھلائی کی بات کرو۔ تیسرا یہ ہے کہ جب بات کرو آپس میں بھلائی کی بات کرو، اور سب سے بہترین بھلائی کی بات کیا ہے؟ دین کی بات کرنا، اللہ کی بات کرنا، اس قرآن کو پڑھنا، اس قرآن کو سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنا، یہ سب سے بھلائی کی بات ہے۔ جب سے کسی سے بات کرو، اگر دنیا کی بھی بات ہو تو اچھی بات کرو، اچھا مشورہ دو، اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ بات کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ کی ذات نے جو حقوق العباد ہیں ان کو آگے کر دیا، اور جو اپنے حقوق نماز کو ان کو پیچھے کر دیا۔ تو اللہ نے یہاں پہ جو عہد لیا ان سے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے، اور اپنے عزیزوں کے ساتھ وذی القربیٰ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، اور والیتامى، اور یتیموں کا خیال رکھنا ہے، والمساکین، اور مسکینوں کا، یعنی مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کی آمدنی تو ہے لیکن اس کے اخراجات اس سے زیادہ، اس کی فیملی اس سے بڑی ہے، اس کا گزارا نہیں ہوتا، اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور جب کسی سے بات کرنی ہے تو اچھی بات کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ثم تولیتم، یہ اللہ کے ساتھ عہد کر کے تم اس سے پھر گئے۔ یہ عہد ان کا بھی ہے، یہ عہد ہمارا بھی ہے۔ الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس پر قائم رہے۔ وانتم مورزون، اور تم تھے ہی بحیثیت قوم اس سے اعراض کرنے والے، اللہ کے حکموں سے اعراض کرنے والے، یہ باتیں ماننے والے نہیں تھے۔ دیکھیں اللہ کی ذات نے اس ایک آیت کے اندر ہمیں کتنے جو قوانین ہیں وہ بتا دیے ہیں، جو کتنے آسان پہ، جس پہ عمل کر کے انسان، یہ وہ ہے جو آمنو، کلمہ پڑھ لیا، عمل الصالحات، یہ اللہ نے بتائے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے، یتیموں کا خیال کرنا ہے، مساکین کا خیال کرنا ہے، جب بھی بات کرنی ہے اچھی بات کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اللہ کی ذات نے یہ 8 قانون بتائے، اور آگے ان کی اور تفصیل آئے گی جس کے اندر یہ 10 اللہ کے قانون ہمیں نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے اگر زندگی رہی تھی۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔